السلام علیکم ناظرین، جیو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں آپس کی بات. میں ہوں منیب فاروق اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. ناظرین، کل کے پروگرام میں بھی ہم نے اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے حوالے سے ہی بات کی تھی. 3 سیناریوز تھے جو ڈسکس کیے تھے. ایک یہ کہ ہمیں نہیں معلوم تھا، ایک یہ کہ ہم اس کا حصہ ہو سکتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ ہمیں بالکل اینڈ میں بتایا گیا. اب یہ تینوں سیناریوز کل ڈسکس ہو چکے ہیں. آج کچھ ایسا ہے کہ کچھ انفارمیشن اکٹھی کی ہے سارا دن ہم نے، اور سیٹھی صاحب نے ہم نے اس کو جوڑا ہے، ان لنکس کو جوڑا ہے اور کوشش کی ہے کہ آپ کو صحیح بتا سکیں کہ یہ آپریشن پوائنٹ 1 سے پوائنٹ 100 تک جہاں تک بھی گیا کیا تھے، اور جو مسنگ ڈاٹس تھے ان کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے. تو سیٹھی صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سیٹھی صاحب، پہلے یہ بتا دیجئے کہ آپ کا کل کا جو ہم ڈسکشن کی تھی، کیا آپ آج بھی اس سے ڈو یو اسٹک ٹو دا پوائنٹ کہ شاید یہ ہو سکتا ہے کہ اینڈ پہ ہمیں بتایا گیا ہو، ہماری سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو بالکل اینڈ پہ کانفیڈنس میں لیا گیا ہو جو آپ بات کر رہے تھے؟ جی ہاں منیب، کل ہم نے یہی ڈسکس کیا تھا کہ ایک یہ کہ کتنا وزن ہے اس بات میں، جو کہ امریکہ بھی کہہ رہا ہے اور ہماری فارن آفس نے بھی بیان دیا کہ پاکستان کی افواج کو، پاکستان کی حکومت کو بالکل کوئی علم نہیں تھا، اور دے ور کاٹ بائی سرپرائز، اور امریکن آئے اور انہوں نے اپنا آپریشن کیا اور چلے گئے. اور دوسری بات یہ کہ انہیں بالکل پتہ نہیں تھا کہ اسامہ بن لادن اس کمپاؤنڈ میں رہ رہا ہے. دوسرا ہم نے، اور میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ امریکہ کی جو بات ہے، جو پریزیڈنٹ اوباما نے بات کی ہے، اس سے ایسے لگتا ہے کہ کچھ اس میں وزن ہے، کیونکہ انہوں نے پاکستان کی تعریف بھی کی کہ کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس میں پاکستان نے ہمیں لیڈز دی ہیں، انٹیلیجنس دی ہے، کوآپریشن، اور جس کی وجہ سے یہ بنا پہ ہم اس کمپاؤنڈ تک پہنچے. آپ کو یاد ہوگا میں نے ڈیٹیل میں یہ ڈسکس، جہاں ہمارا فارن آفس بھی یہی کہتا ہے. تو میں نے کہا کیونکہ اوباما نے یہ کہا، اس کا مطلب ہے کہ یہ ایسے نہیں ہے کہ بالکل ہی انہوں نے خود ہی سارا کچھ کیا اور ہمیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یو آر ٹو بلیم. اس کا سوال اس لیے کھڑا ہوا تھا کہ سوال یہ تھا کہ اب امریکہ پاکستان کے تعلقات خراب ہوں گے یا اچھے ہوں گے. تو میں نے عرض یہ کیا تھا خراب نہیں ہوں گے، جتنے ہیں اس سے شاید بہتر ہو سکتے ہیں، اتنے زیادہ خراب نہیں ہو سکتے. اور یہ جو ہے اس کے بعد ٹائٹ کریں گے وہ پاکستان کو، مگر یہ نہیں کہ کوئی حالات بہت خراب ہو جائیں، جتنے ہیں ایسے ہی ایسے چلے گا. اس کے بعد دوسرا سیناریو ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ نہیں، انہیں سب کچھ پتا تھا اور یہ پکڑے گئے ہیں، اور کسی نہ کسی سٹیج پہ آسمان ان کے اوپر سر پہ گرائے گا، امریکہ گرائے گا، اور اب یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور میں نے کہا مگر یہ جو چیز ہے اس سے بڑے مسئلے ہیں، کیونکہ اگر یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور پکڑے گئے تو پھر تو ان کو کوئی بچا نہیں سکے گا. تو ان کو بھی سوچنا چاہیے، اور اتنے یہ نہیں ہے کہ یہ اتنا بڑا جھوٹ. اور ساتھ اگر ہوتے شامل تو اونرشپ بھی لیتے، پھر اتنی بڑی بات تھی. اور تیسری بات میں نے یہ کہی کہ ہو سکتا ہے کہ آخری وقت پہ جب کہ آپریشن ہو رہا تھا اس وقت شاید امریکہ نے ان کو بتا دیا ہو تاکہ یہ کوئی کارروائی نہ کریں امریکہ کے ہیلی کاپٹرز کے خلاف، تو آخری وقت پہ بتا دیا ہو اور پھر یہ چپ کر گئے. تو یہ 3 چیزیں ہم نے ڈسکس کی. آج پھر تھوڑی تفتیش کی، تھوڑی بھاگ دوڑ کی، کچھ لائنز کو کراس کیا، کچھ ڈاٹس جوائن کیے، کچھ لوگوں سے ملاقات کی، کچھ ایسی ویسی چیز، اور پھر جا کے کچھ مجھے سمجھ آئی ہے کہ یہ کیسے ہوا اور کیا ہوا، اور اس کے بعد اب کون سے سوال کھڑے ہوئے ہیں. تو میں آپ کے لیے آج ریکنسٹرکٹ کرنا چاہوں گا اس وقت سے جب کہ 2 امریکن ہیلی کاپٹرز چنوب یہ وہاں سے افغانستان بیس بغرام ایئر بیس، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ شاید یہ تربیلا سے اڑے، تو میں تسلیم کرتا ہوں کہ وہ غلط تھا. جو آج مجھے ساری بات سمجھ آئی ہے وہ یہی ہے کہ تربیلا سے کوئی نہیں اڑا، اور ہم لوگ انفلوئنس ہو گئے تھے. 1-2 اور ریٹائرڈ آرمی کے لوگ ہیں جو یہ بات کر رہے تھے اس وقت، تو وہ غلط تھا. سو آئی ایڈمٹ دیٹ. بغرام سے آئے ہیں یہ. اچھا، 2 ہیلی کاپٹر تھے، غالباً 12 بجے کے قریب منڈے کی رات کو، منڈے 12 اور 12:30 کے درمیان، 12 بجے کی وقت ٹھیک لگ بھگ. میں تو نہیں بیٹھا ہوا تھا اس ہیلی کاپٹر میں تو میں آپ کو ایگزیکٹ ٹائم تو نہیں بتا سکتا، مگر 12 بجے وہ اڑے ہیں وہاں سے 2 ہیلی کاپٹرز. اس کے اندر 20 سے 25 نیوی سیلز تھے، اور یہ ہیلی کاپٹرز کے اندر میسو انٹیلیجنس اور الیکٹرانک اکوپمنٹ تھی، پلس نیوی سیلز تھے. نیوی سیلز از دا موسٹ ہائیلی ٹرینڈ US اسپیشل فورس. ان کے باڈی آرمر، ان کے ویپنز بہت ہی اسپیشل ہوتے ہیں. ان کا آپریشن یہ تھا کہ جی گو اینڈ گیٹ اسامہ بن لادن. اور یہ 2 چڑھے ہیں وہاں سے. یہ وہاں سے اسلام آباد اور ایبٹ آباد تک کا راستہ جو ہے وہ آدھے گھنٹے کا ہے، اس سے زیادہ نہیں، ایئر فلائنگ ٹائم، ناٹیکل مائلز. تو یہ ودن ہاف این آور، یہ کچھ 12:30 بجے کے لگ بھگ یہ ایبٹ آباد میں اس کمپاؤنڈ کے اوپر پہنچ چکے تھے.
دونوں ہیلی کاپٹر؟ دونوں ہیلی کاپٹرز. اب یہ ہیلی کاپٹرز گراؤنڈ لیول پہ، ویلیز کے اندر گراؤنڈ لیول پہ جب پیکس آتی تھی تو اوپر سے پھر گراؤنڈ لیول پہ انہوں نے یا تو ریڈار جو ہمارا تھا ہمارے علاقے میں وہ سویا ہوا تھا، یا وہ ڈسیبل کر دیا گیا. انہوں نے ایویسو میجرز لیے جس کی طرح سے ان کو ریڈار والوں کو نہیں پتا چلا کہ ان کے ریڈار کو کچھ یا وہ اسے کیپچر نہیں کر سکا، یا وہ اسے کیپچر نہیں کر سکے. انہوں نے ڈیفینیٹلی ان کی انٹیلیجنس اکوپمنٹ ایسی تھی اس میں الیکٹرانک کہ انہوں نے ڈسیبل کر دیا، یہ انویزیبل ہو گئے. اور اوپر سے وہ بہت قریب وہ جو ہگنگ دی لینڈ. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ہمارے جیو کو ایک انٹرویو دی تھی ایک خاتون نے ہمارے چینل کو، جس نے کہا جن کے گھر قریب ہیں، انہوں نے کہا کہ 12:30 کے قریب یہ ہم نے آواز سنی، ایسے لگتا تھا ہیلی کاپٹر ہمارے سر کے اوپر گرنے لگا، اور ہم باہر نکلے تو بالکل ایسے ہمارے روف کے اوپر تھے، بہت لو فلائنگ، بہت لو فلائنگ تھے. اچھا تو وہ کنفرم ہو گئی بات. تو یہ آئے ہیں وہاں، یہ آئے ہیں اس کمپاؤنڈ کے اوپر اور آ کے وہاں کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک ہیلی کاپٹر وہاں سے ہٹا ہے ایسے کر کے لوپ میں، اور یہ اس طرف نکل گیا. ادھر گیا، اس نے جا کے وہاں 2 چکر لگائے ایک اور انسٹالیشن کے اوپر. ایسے لگتا ہے جیسے کہ یہ دیکھنے گیا کہ غلط ٹارگٹ کے اوپر تو نہیں ہم آئے، ہم شاید یہ نہ ہو. مگر وہاں اپنے آپ کو مطمئن کر کے کہ نہیں وہی ٹارگٹ ہے، وہ واپس آیا. اچھا. یا وہ دیکھنے گیا کہ سیکیورٹی کس قسم کی ہے، یہاں کوئی پرابلم تو نہیں ہو سکتا، کوئی انٹرسیپٹ نہ کرے. ہاں. یا یہ دیکھنے گیا کہ ٹارگٹ صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ نہیں ہمیں پتا. مگر گیا وہ ضرور ہے، لوپ میں کر کے پھر واپس آیا. واپس آ کے اور وہ دونوں نے اپنے آپ کو اسٹیشن کیا کمپاؤنڈ کے اوپر. اس کے بعد ہوا دو بامز پھینکے، انہیں سٹن بامز کہتے ہیں. یہ سٹن بامز وہ ہوتے ہیں جو کہ بلو اپ نہیں کرتے اور ڈیمیج نہیں کرتے کسی بلڈنگ کو، شیشے ویشے توڑ دیتے ہیں، مگر یہ ریڈیو ویوز ہوتی ہیں، شاک ویوز ہوتی ہیں، یہ سٹن کرتے ہیں. یہ لوگ جو ہے ان کو شاک پڑتا ہے ایسے اور وہ گر جاتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش ہو جاتے ہیں، ڈسیبل ہو جاتے ہیں. اور انہوں نے وہ دو، اور جو لوگوں کو جو آواز آئی ہے نا بم کی، وہ ایکچولی یہ 2 سٹن بامز تھے. جیسے ہی وہ سٹن بامز پھینکے ہیں اس کے بعد انہوں نے تھرو روپ لیڈرز، وہ جو آپ فلموں میں بھی دیکھتے ہیں وہ نیچے ان کے کمانڈوز آئے ہیں. دونوں ہیلی کاپٹرز اوپر ہیں، اب نیچے لوگ آئے ہیں. انہوں نے آ کے پوزیشنز لی ہیں اراؤنڈ دا کمپاؤنڈ، ان دا کمپاؤنڈ، اوور دا کمپاؤنڈ، اور انہوں نے اس کو اٹیک کیا. اندر سے فائرنگ آئی ہے، کچھ فائرنگ ان کے اوپر ہوئی ہے، کچھ فائرنگ ہیلی کاپٹر کے اوپر ہوئی ہے. ایک ہیلی کاپٹر جو ہے وہ ڈیمیج ہوا ہے، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں اب میں اڑ نہیں سکوں گا، وہ آرام سے اس نے آ کے لینڈ کر دیا آؤٹ سائڈ دا کمپاؤنڈ. وہ کمپاؤنڈ کے آگے کا ہاتھ ہے، ہاں، وہاں سے وہ لینڈ کر کے وہاں روک دیا. ان دا مین وائل یہ لوگ اندر گئے ہیں، یہ اندر گئے ہیں، اور ٹائم ہے اوکے. تو یہ اندر گئے ہیں اور وہاں جا کے انہوں نے جو کاروائی کی ہے، سوئفٹ کاروائی کی ہے. اس کاروائی کے اندر اسامہ بن لادن مارا گیا، ایک عورت ماری گئی ہے، ایک عورت زخمی ہوئی ہے، اور 3 لاشیں ان کو اور ملی ہیں جو اس کے گارڈز تھے یا جو کوریئر سے جو بھی تھے، افغان تھے یا عرب تھے وہ ہمیں نہیں پتا. اور ایک بیوی کا یہ بیان ہے کہ وہ بن لادن کو مار کے اس کی لاش ساتھ لے گئے اور ایک بیٹا بھی لے گئے. ٹھیک. اس کو باندھ کے لے گئے، اس کو باندھ کے لے گئے. یہاں پر بریک لے لیتے ہیں ناظرین، یہیں سے پوری سٹوری کو آگے بتائیں گے، اور پاکستانی فورسز کہاں پر آتی ہیں یہ بتائیں گے آپ کو ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی پوری سٹوری، پوری کہانی ریکنسٹرکٹ کی ہے نجم صاحب نے، اور ہم پہنچے تھے وہاں تک جہاں پر وہ فورسز اندر چلی گئی. سیٹھی صاحب جی، اب یہ اندر جاتے ہیں اور وہاں سے ریزسٹنس ہوتی ہے. اس ریزسٹنس میں 3 ان کے لوگ مارے جاتے ہیں، ان کے بندوں کو کسی کو ڈیمیج نہیں ہوتا. کراس فائرنگ کے اندر ایک خاتون زخمی ہوتی ہے اور وہ مر جاتی ہے، اور ایک خاتون زخمی ہوتی ہے جو کہ ان کی یمنی بیوی ہے، جس نے بعد میں یہ بتایا کچھ ہمیں. اور پھر کانفرنٹیشن ہوتی ہے بن لادن کے ساتھ، اس کو مار دیا جاتا ہے. اب امریکنوں کا یہ کہتا ہے، میں 100% شیور نہیں ہوں تو میں کہہ دیتا ہوں، امریکنوں کا یہ کہنا ہے کہ انسٹرکشنز ہم نے نیوی سیلز کو یہ دیے تھے کہ یہ ریزسٹ کرے گا تو مار دیجیے گا اس کو. وہ یہی پناٹا بھی نہیں. تو اس نے ریزسٹنس، اور اگر اس نے ہینڈز اپ کر دیا ایسے کر کے تو پھر ظاہر ہے آپ اس کو کولڈ بلڈ میں تو نہیں مار سکتے، پھر کیپچر کر کے لے آئیے. مگر اس نے ہینڈز اپ نہیں کیا،
اور اسے ریزسٹنس کی اس لیے اس کو بیکاز یہ اس کی کمٹمنٹ تھی اور یہ اس کی اوائڈ کمٹمنٹ تھی کہ میں کبھی بھی کیپچر نہیں مجھے آئی ول نیور بی کیپچرڈ الائیو. یہ سارے بندے یہی کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ ہمیشہ وہ کہتا تھا کہ مجھے زندہ نہیں پکڑنے دیں, میں پکڑا جاؤں. تو وہ اس کے مطابق پھر یہ ہوا. اس کے بعد انہوں نے اس کی باڈی کو باندھا ایک بیگ میں, بیگ لائے ہوئے تھے, بیگ میں اس کو رکھا, باندھا اور باہر نکلے وہاں سے. اچھا کہتے یہ ہیں کہ اس گھر کے اندر دو حصے ہیں, ایک اپ سٹیئرز ہے اور ایک ڈاؤن سٹیئرز ہے. گراؤنڈ فلور, فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور. اچھا ابھی جو بات جو نکل رہی ہے وہ جو یمنی بیوی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ اوپر رہتی تھی اور 3 بیویاں تھیں, چوتھی کا کلیئر نہیں ہے. جو خاتون ماری گئی ہے وہ پشتون تھی, وہ کلیئر نہیں ہے کہ وہ بیوی تھی یا نہیں, مگر 3 ان میں سے جو 3 رہ گئی ہیں یہاں وہ تینوں کہتی ہیں وی 3 وائفز. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہاں 14 سے 16 چھوٹے بچے تھے. 14 سے 16 چھوٹے بچے, کوئی لوگ کہتے ہیں 14 ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں 16 بچے گنے ہم نے, لیکن 10 سے زیادہ تھے. اور ان کی عمریں جو تھیں وہ 5-6 سال سے لے کے 7-8 سال تک, 9 سال تک. اس کا مطلب ہے کہ وہ بچے جو ہیں دے آر آل فرام دوز وائفز, اور شاید کچھ پرانے بھی ہوں. دوسری بات, وہ جو خاتون ہے, جو یمنی خاتون ہے, وہ اس نے جو بیان دیا ہے ہماری انٹیروگیٹرز کو, اس نے کہا کہ ہم 6 سال سے یہاں رہ رہے ہیں, 6 سال سے بن لادن یہاں رہ رہا ہے ان کے ساتھ. اور جو تو وہاں جو چیزیں نکلی ہیں, جو چیزیں کچھ چیزیں تو وہ لے گئے امریکن صاحب. کہتے ہیں نا ہارڈ ڈرائیوز, ہمیں نہیں پتا, وہ پتہ نہیں نا, وہ کس کو کیا پتا کیا تھا, مگر یہ امریکن میڈیا کو بتا ازمپشن یہ ہے کہ وہ کچھ ہارڈ ڈرائیو تھی, کوئی لیپ ٹاپ تھا, کچھ چیزیں فائلیں شائلیں تھی, وہ لے گئے. جو چیزیں یہاں رہ گئی ہیں اس میں کچھ اسلام آباد, کچھ ایبٹ آباد, کچھ نوشہرہ کی کلینکس, میڈیکل کلینکس کی وہ ریسیٹ شیٹس ہیں, پرسکرپشن وغیرہ فار ٹریٹمنٹ آف دا ویمن. اوکے, بن لادن کی ٹریٹمنٹ کی نہیں ہے, کوئی میل ٹریٹمنٹ کی نہیں ہے, ویمنس کلینکس کی, بن لادن کے علاج کی نہیں, ان مطلب خواتین کے علاجوں کی وہاں مختصر ان کی رسیدیں شیدیں ملی ہیں ان کو. اچھا, تو اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ بچے یہیں پیدا ہوئے ہیں, کیونکہ 6 سال سے اگر رہ رہے ہیں اور ایوریج ایج بچوں کی 5 سے 8 سال ہے, تو ان میں سے بہت سے بچے یہاں پیدا ہوئے, کچھ ساتھ آئے ہوں گے. ٹھیک. اور بچے تو کمپاؤنڈ سے باہر جا کے کھیلتے تھے, چھوٹے کمپاؤنڈ سے, اور باہر بھی آپ نے دیکھا ایک بچوں کی بھی کچھ انٹرویوز, انہوں نے کہا کہ یہ خرگوش تھے, انہوں نے ہمیں خرگوش تھے, یہ تھا وہ تھا, اور بکریاں وغیرہ تھی کمپاؤنڈ میں. مگر وہ خاتون کہتی ہے ہم تو اس چھوٹے کمپاؤنڈ سے باہر کبھی نہیں نکلے, اسی لیے ہم یہاں اپنی جو گن تھا, ربش تھی, اس کو آگ یہاں لگاتے تھے. تو لگتا ایسے ہے کہ بن لادن خود سارا عرصہ باہر نہیں نکلا. کیمراز لگے ہوئے تھے اتنی زیادہ؟ نہیں, یہ اس کی کنفرمیشن نہیں ہے, یہ باتیں ہو رہی ہیں کیمراز کی. میں نے بہت کنفرمیشن لینے کی کوشش کی ہے کہ اس گھر کے ارد گرد کوئی کیمرے ویمرے تھے, نہیں تھا, بیکاز یہ ابھی پروف نہیں ملا اس کا کہ کوئی کیمرے لگے ہوئے تھے باہر. نہیں, اچھا, اس کا نہیں ہے, نہیں اس کی نہیں, ابھی تک ایویڈنس نہیں ہے, یہ بات کنفرم نہیں ہو پائی. کنفرم نہیں, مجھے انفیکٹ کچھ لوگوں نے کہا نہیں تھے کیمرے. اچھا چلے, تو یہ تو اندر کے حالات. اوکے, اب وہ نکل آئے, لے کے ان کو چلے گئے, نکلے. ٹھیک. اچھا اب آگے کیا ہوا, یہاں تو نکلے. اب وہ اپنے ایک جہاز میں بیٹھے جو ٹھیک تھا, سارے کے سارے ایک ہیلی کاپٹر میں, اور اڑے. ایک تو پارشلی ڈیمیج ہو گیا تھا, وہ تو نیچے زمین پہ بیٹھا ہوا تھا. یہ اڑے. جب وہ تھوڑی دور گیا, ہیلی کاپٹر نے ٹرن اراؤنڈ کیا اور ایک میسائل فائر کی. وہ جو نیچے ہیلی کاپٹر تھا اس کو اس نے میسائل کے ساتھ ڈسٹروائے کر دیا. کہتے یہ ہیں کہ ڈسٹروائے اس لیے کیا کہ اس کے اندر بہت ہائی کوالٹی الیکٹرانک اکوپمنٹ تھی, وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستانی اتھارٹیز کو وہ مل جائے. ایک زمانے میں 1998 میں جب کروز میسائل ایک گری تھی جو افغانستان میں گئی تھی, مگر وہ ہماری سائڈ پہ گری, تو ہم نے, امریکہ یہ الزام لگاتا کہ ہم نے کروز میسائل اٹھا کے اور چینیوں کو دے دی تھی, کریٹ میں ڈال کے چینیوں کو دے دی تھی. تو وہ اس دفعہ بھی بڑے کیئرفل تھے کہ ان کے یہ ہیلی کاپٹرز جو ہیں ود دس اکوپمنٹ, جو کہ جس کے اندر بہت سی چیزیں تھیں, وہ نہ دے دیں. وہ اب چلے گئے. اچھا, اب یہ تو ایک ایکٹ 1 سین 1 ختم ہوا نا, آئے مارا کیا, آپریشن اکمپلشڈ, اور چلے گئے. اگلا آپ بتائیں کہ ہمارے ہاں کیا ہو رہا تھا. اچھا, غالباً یہ میں نے آپ سے عرض کیا, یہ 12:30 کے قریب وہاں پہنچے, کوئی 1:15 کے قریب, 1:10 کے قریب یہ فارغ ہو چکے تھے وہاں سے, اور یہ چلے گئے. اس وقت تک کوئی شخص اس علاقے میں نہیں آیا تھا, نہ ISI کا کوئی پہنچا تھا, نہ فوج کا کوئی پہنچا تھا, نہ کسی اور ایجنسی کا. پورے آپریشن کے دوران جو 40 منٹ, آج لیون پینیٹا نے بھی کہا ہے, بالکل, اور یہ ہماری بھی یہ انفارمیشن تھی کہ 40 منٹ میں, ان کا خیال تھا 35 منٹ میں یہ ختم کر لیں گے, بیکاز وہ ایک ڈیمیج ہو گیا تھا, تو اس کی وجہ سے تھوڑی سی ڈیلے ہو گئی, تو وہ 35 کی جگہ 40 منٹس کا آپریشن تھا.
اب کیا ہوتا ہے, یہ دھماکے کی آوازیں آتی ہیں لوگوں کو, شوٹنگ کی آوازیں آتی ہیں علاقے کے لوگوں کو, مگر وہاں کوئی پہنچتا نہیں سین پہ. اب ہماری حکومت کو, ہماری اتھارٹیز کو کیسے پتہ چلا یہ کیا ہوا, یہ اس وقت کیا کر رہے تھے؟ میری انفارمیشن کے مطابق ان کو پہلی اطلاع ملتی ہے کوئی اس وقت جب کہ ہیلی کاپٹر کریش کی خبر میڈیا پہ آ جاتی ہے. یعنی کہ جیو نیوز نے بریک کی نا, جیو نیوز نے بریک کی, ہمارے رپورٹر تھا اس نے بریک کی, ابرار نے 1:12 پہ یا 13 منٹ کہ وہ کنفرم کر کے کہ یہ سارا کچھ ہوا, اس نے بریک کی. یہ خبر ہماری اتھارٹیز کو, ملٹری اتھارٹیز کو کوئی 1:15 کے قریب ملی کہ یہ کچھ ہوا ہے, ایک ہیلی کاپٹر کریش کیا ہے ایبٹ آباد میں. تو ملٹری اتھارٹیز میں اب 2 قسم کی اتھارٹیز ہیں, ایک انٹیلیجنس ہیں, ایک ملٹری کی جنرل ہوں. تو خبر پہلے شاید انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز میں پہنچی, وہاں سینئر افسروں نے کہا کہ یار یہ کیا ہے, تو انہوں نے کہا یہ ہمارا ہیلی کاپٹر ہے, ISI کا ہیلی کاپٹر ہے یا یہ کس کا ہے, فوج کا ہے, کس کا ہے؟ ہاں. تو انہوں نے اپنے جو ہیڈ کوارٹرز ہیں وہاں فون کیا کہ یار یہ ہمارا ہیلی کاپٹر ہے ISI کا یا کیا ہے, یہ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں پتا, ہم چیک کر کے بتاتے ہیں. انہوں نے چیک کر کے بتایا کہ نہیں جی ہمارا ہیلی کاپٹر تو نہیں ہے, ہمارے تو سارے اپنے تھوڑے سے ہیں وہ اوکے. اچھا, پھر ایک DGMO کو فون کال گئی, ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن, ان کو جگایا گیا, ان کو کہا گیا کہ یہ یار یہ ہیلی کاپٹر کریش کیا, یہ آپ کا ہے؟ اس نے کہا پتہ نہیں, میں چیک کرتا ہوں. اس نے چیک کیا, کہا نہیں یہ ہمارا نہیں ہے. تو یہاں سر پکڑ کے بیٹھ گئے, یہ ہمارا نہیں ہے تو یہ کس کا ہے؟ اس وقت انہوں نے کہا بھاگو, سین پہ پہنچے, ISI کو کہا فوراً بھاگو, سین کے اوپر جاؤ اور پتہ کرو یہ کیا ہے. اس وقت پھر ISI کے لوگ بھاگے ایبٹ آباد میں سے, وہ سب سے پہلے وہ وہاں پہنچے. فوج کا عملہ ابھی نہیں پہنچا تھا, سویلین کلوز میں یہ پہلے پہنچے, 3-4 گاڑیوں میں جلدی سے وہاں پہنچے, اور وہاں سے جا کے انہوں نے پھر آنکھوں دیکھا حال ہیڈ کوارٹرز میں ریلے کیا کہ یہاں ہم آئے ہیں, یہاں ایک ہیلی کاپٹر ہے, وہ گرا ہوا ہے, وہ آگ لگی ہوئی ہے اس کو, اور ہم اب اندر جا رہے ہیں, اس کا ریکیج ہے اور اب ہم اندر جا رے ہیں. جیسے ہم اندر گئے ہیں تو یہاں تو یہ ہے, یہاں اتنی لاشیں ہیں, یہاں یہ خاتون ہے, یہ انہوں نے آنکھوں دیکھا حال ایسے جیسے وہ اندر جا رہے تھے, ساتھ ان کے آپریٹیوز ہیڈ کوارٹرز میں بتا رہے تھے. اور وہی کانورسیشن جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی اس وقت سن رہے تھے, وہ کانفرنس کال ہو رہی تھی اور وہ سارا آنکھوں دیکھا حال وایا ISI GHQ ان کو بتا رہے تھے. بریک کا وقت آ گیا تو پھر آگے بتاتے ہیں, آگے بالکل بتائیں گے. ناظرین یہ سسپینس بھی ہے, ابھی کچھ اور بہت امپورٹنٹ ہے جو نظیم صاحب بتائیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سیٹھی صاحب اب معاملہ یہاں پہنچ گیا کہ ہائی لیول پہ کال شروع ہو گئی. جی ہاں, اب وہ ISI کے لوگ رپورٹنگ کر رہے ہیں, آرمی چیف فوراً آرڈر کرتے ہیں, ہاٹ لائن پہ تھے ایبٹ آباد میں ہاٹ لائن پہ ٹو دا کمانڈر دیر کے فوراً بھیجو فورسز. ادھر PAF چیف سے بات ہوتی ہے, ان کو کہتے ہیں جہاز جلدی سے F-16 اڑائیں, پتہ کریں یہ کیا ہے. ایئر چیف چیک کرتا ہے, کہتا ہے ہم نے تو ریڈار پہ کچھ نہیں دیکھا, مگر میں 2 F-16 فوراً گو اپ ان دی ایئر. اتنی دیر میں فوج کا عملہ پہنچ جاتا ہے اور وہ گھیراؤ کر لیتے ہیں. مگر بائی دیٹ ٹائم تو سب چلے گئے تھے نا, وہ گئے ہوا میں, انہوں نے اسکریمبل کیے, لیکن وہ تو 12:30 آئے, 1:15 سے پہلے نکل گئے 1:10 پہ. اس کے بعد 1:15 بجے ان کو سمجھ آتی ہے, یہ موو کرتے ہیں اور کوئی 1:45 کے قریب جا کے وہاں ان کے لوگ پہنچتے ہیں, اور پھر 2 بجے. سو اٹ ٹیکس ٹائم. تو اب یہ ان کو احساس ہو گیا کہ یہ تو دس از این امریکن آپریشن اور یہ کوئی ہائی ویلیو ٹارگیٹ. لیکن اس وقت تک نہیں پتا تھا کہ ہائی ویلیو ٹارگیٹ کون ہے, کچھ پتہ نہیں. اور امریکنوں کا یہ کہنا ہے کہ جب تک وہ پاکستان ایئر اسپیس پہ تھے انہوں نے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا پاکستان حکومت کے ساتھ یا ملٹری اتھارٹیز کے ساتھ. مگر یہ جو آپریشن پورا ہوا, یہ لائیو وہ دکھا رہے تھے ٹو دی امریکن پریزیڈنٹ اینڈ ہز ہائی اسٹاف ڈیفینس ٹیم جو تھی, نیشنل سیکورٹی ٹیم جو تھی, وہ وائٹ ہاؤس میں سچویشن روم, جہاں وہ بیٹھ کے وار روم ہے, جہاں وہ بیٹھ کے سارا کچھ ڈیسیجنز کرتے ہیں, اس کمرے میں وہ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ سارا آپریشن دیکھ رہے تھے. وہ لائیو انہیں وہ دکھایا جا رہا تھا فرام دیٹ ہیلی کاپٹر.
اب کچھ لوگ کہتے ہیں ایک ڈرون بھی تھا اوپر, میں نہیں اس کو یقین کرتا. ڈرون اگر آتا تو پھر اور بھی مسئلے ہمارے لیے بن جاتے. کہتے ہیں اس کی بھی لو فلائنگ تھی, وہ مانیٹر کر رہا تھا. نہیں, I don't buy that. Unless the Americans say کہ ہم نے ڈرون بھیجا, I don't think so. میرا خیال ہے اسی ہیلی کاپٹر کے اندر they had that technology. اور وہ ساتھ ساتھ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لوگ جیسے اندر گئے ہیں, انہوں نے ٹیلی فون کے ساتھ بتاتے گئے ہیں, تو وہاں بھی بتا رہے تھے اور وہ کیمرے دکھا رہے تھے اور وائس اوور تھا کہ دیکھیں اب ہمارے بندے اندر جا رہے ہیں, اب یہ ہوا, اب یہ ہوا. اور وہاں جب انہوں نے یہ کہا کہ وہ گریک یوریکا وہ ہے نا لفظ گریک کا کہ میں نے ہو گیا, یقین آ گیا, نئی چیز ڈھونڈ لی, مل گیا, تو انہوں نے کہا کہ EKIA اینیمی ٹارگیٹ کلڈ. اس وقت وہاں لوگوں نے نعرے خوشی کے وائٹ ہاؤس کے اندر لگائے اور پھر یہ ہیلی کاپٹر اپنی لاش کو لے کے اور یہ چلے گئے. تو یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. اب یہاں آپ کو میں نے بتایا کہ GHQ میں یا ہائی اتھارٹیز میں ایئر فورس آ جاتی ہے بیچ میں, اور زرداری صاحب سوئے ہوئے تھے اس وقت. ہمارے پریزیڈنٹ صاحب رات کا وقت تھا, وہ سوئے ہوئے تھے. انہیں سوچا لوگوں نے کہ اب کیا بتائیں ان کو, ٹھہر جاتے ہیں. کسی نے کہا ذرا پریزیڈنٹ صاحب کو بھی فون کر دیں, کسی نے کہا ٹھہر جائیں ذرا, ابھی ہمیں پوری اطلاع تو لے لیں, اب ہو گیا یہ تو. پھر اتنی دیر میں کوئی 3-3:30 کے وقت, ایگزیکٹ ٹائم مجھے نہیں پتا, مگر 3-3:30 کے 3 اور 4 کے درمیان لیٹ سے امریکن ایڈمرل مائک ملن ان کا ٹیلی فون آتا ہے آرمی چیف کو, جنرل کیانی کو. جی, اور ادھر لیون پینیٹا صاحب کا CIA کے جو چیف ہیں جنرل پاشا کو, ان کو جنرل پاشا کو آتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے کیا ہے, ہم تھے, ہم آئے, ہم نے یہ کیا. ہم نے آپ کو اعتماد میں اس لیے نہیں لیا کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ آپ اس آپریشن میں ملوث ہوں, یا ہم اپنا آپریشن کرنا چاہتے تھے. ہمیں یہ بھی خدشہ تھا کہ شاید لیک نہ ہو جائے بات, اشارہ لیک نہ ہو جائے. مگر یہ ہم نے خود کیا ہے اور ہم نے اپنا ٹارگٹ لے لیا ہے اور ہم کامیاب ہو گئے. اور اس میں اب کسی فکر کی بات نہیں ہے, ہم نے پہلے کہا ہوا تھا کہ جہاں بھی ہمیں اسامہ ملے گا ہم اس کو, اور ہم نے پہلے بھی آپ کو یہ بتایا تھا, آپ کو پتا تھا ہم نے یہ کیا. اور کیوں خود کیا, جوائنٹ آپریشن کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یہاں یہ تھا نا کہ پہلے ہم نے اتنے جوائنٹ آپریشنز کیے ہیں. اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز یہی ہیں کہ پہلے جو 20 ہائی ویلیو ٹارگیٹس پاکستان کے اربن ایریا سے ملے ہیں, وہ یہی ہے کہ جوائنٹ آپریشنز تھے. CIA آئیڈینٹیفائی کرتی ہے, ایوز ڈراپنگ وہ کرتی ہے, سرویلنس وہ کرتی ہے, ISI اور فوج کے لوگ جا کے پھر ان کو پکڑتے ہیں اور پھر جوائنٹ انٹروگیشن ہوتی ہے, پھر ہینڈ اوور کر دیا جاتا ہے. تو اس دفعہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. تو اس وقت پھر اور صبح 7 بجے پھر پریزیڈنٹ اوباما نے پریزیڈنٹ زرداری کو فون کیا اور ان کو بتایا, اور یہ پاکستان کے صبح 7 بجے. اور امریکہ میں پہلے یہ سوچ رہے تھے کہ 1 آدھ دن کے بعد اناؤنس کریں گے, مگر پھر جب یہ گفتگو ہوئی ہمارے لوگوں کے ساتھ بھی اور ادھر بھی, تو پھر یہ کنسنسس ہوا کہ نہیں, اس کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے, جتنی جلدی ہو سکے اناؤنس کریں اس چیز کو. یہ چھپانے سے سب کا نقصان ہو جائے گا, آپ کا بھی, ہمارا بھی, سب کا. تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ وہ جلدی اوباما جو ہے وہ جلدی اناؤنس کیا. اچھا سیٹھی صاحب, ناؤ دیٹ اسٹوری ٹیلنگ از اوور, آپ نے پورا بتا دیا. ایک بات تو یہ کہ یعنی کہ اس کنسنسس اس پہ ہے کہ ہمیں نہیں پتہ تھا, ٹھیک ہے, ہمیں نہیں پتہ تھا, فوجیوں کو, فوجی قیادت کو بھی اور سویلین قیادت کو بھی. اب یہ بات کہ آج جو اٹھائی جا رہی ہے کہ جی ایون لیون پینیٹا کی طرف سے کہی جا رہی ہے کہ جی سوال پوچھے جائیں گے کہ اسامہ یہاں پر کیا کر رہا تھا, اور اس کے بارے میں یا یہ کچھ لوگ یہ بھی تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی آپ کی نگرانی میں تھا, اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی اگر نگرانی میں نہیں تھا تو پھر آپ نااہل ہیں. ٹھیک ہے, اس کا جواب بڑا ایک دلچسپ آپ کو کچھ انفارمیشن دیتا ہوں, جو کہ امریکنوں کو انفارمیشن دی گئی ہے, جس کے اوپر وہ ایسے سر اسکریچ کر رہے ہیں, جس کا اشارہ پریزیڈنٹ اوباما نے اپنی اسپیچ میں بھی کیا. غالباً 2009 میں ISI نے ایک ٹیلی فون کانورسیشن انٹرسیپٹ کی, وہ عربک میں تھی, عربی میں تھی. جب عربی میں کانورسیشن ہوتی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ اس کا نوعیت کچھ اور ہوتی ہے, کیونکہ ان کا فوکس ہے پشتو کے اندر, ٹیررزم, پنجابی پشتو کو یہ مانیٹر کرتے ہیں. عربی کو جب یہ عربی آئی تو انہوں نے کہا یہ پھر CIA کے ذریعے ہینڈ اوور کر دیا جائے, مگر انہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے ٹرانسکرپٹ کروائی اور ٹیپ ہینڈ اوور کر دی, اور ٹرانسکرپٹ بھی CIA کو ہینڈ اوور کر دی 2009 میں. اس میں کیا لکھا تھا؟ اس میں یہ تھا کہ یہ 2 صاحب ہیں, ایک صاحب نوشہرہ میں ہے غالباً, جس کے سم سے یہ ہوا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. انہوں نے ایک ٹیلی فون کال کی سعودی عربیہ, اور وہاں جو بات چیت ہوئی وہ پیسوں کے بارے میں تھی, فائنینشیل میٹرز کے بارے میں تھی, اس کے اور بڑی کوڈڈ تھی.
انہوں نے کہا یہ پتہ نہیں کیا ہے, عام ہارملیس بھی ہو سکتی ہے, سیریس بھی ہو سکتی ہے. انہوں نے سی آئی اے کو ہینڈ اوور کر دی. اس کے بعد وہ سم ڈیڈ ہو گیا. 2-3 مہینے کے بعد وہ سم پھر ایکٹیو ہوا, اور اس دفعہ وہ پشاور سے سم ایکٹیو ہو کے اور اس نے پھر ایک کال کی سعودی عربیہ, اور پھر اسی قسم کی کوئی کوڈڈ قسم کی بات ہوئی. انہوں نے اس کو پھر اس کی ساری ٹرانسکرپٹ بنا کے وہ پھر سی آئی اے کو ہینڈ اوور کر دی کہ اسی سم سے پھر ایک اور آئی ہے یہ بھی لے لیجیے. غالباً اگلے 6-9 مہینے کے اندر وہ 6 دفعہ سم ایکٹیو ہوا اور بند ہو جاتا. اور آخری اور ہر دفعہ یہ جو بھی وہ بات ہوتی تھی اس کو ریکارڈ کر کے ٹرانسکرپٹ کر کے سی آئی اے کو ہینڈ اوور کر دیتے اور اس کے بعد بھول جاتے تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم تو دوسری طرف توجہ ہماری طالبان اور ادھر وزیرستان, ہم یہاں جو کچھ ہو رہا ہے عرب والا وہ ہمارا کھاتا نہیں ہے, وہ سی آئی اے کرتی ہے. اسی لیے یہ ساری جو 20 لوگ پکڑے بھی گئے ہیں ہائی ویلیو ٹارگیٹس, وہ سی آئی اے نے آئیڈینٹیفائی کیے. آخری کال اس سم سے اس کمپاؤنڈ سے ایبٹ آباد میں سے آئی ہے. یعنی کہ سم یہاں تھی, سم یہاں تھی ایبٹ آباد میں, اور اس کمپاؤنڈ میں سے وہ سم استعمال ہوئی ہے. اور انہوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے یہ بھی بتا دیا, سی آئی اے کو دے دیا کہ یہ that led to this operation. سو انہوں نے وہ بھی دے دیا. اب ٹائم نہیں مگر یہ بریک روک دیجئے. اب یہ کہتے ہیں اور سی آئی اے مانتی ہے اس بات کو, اور یہی پریزیڈنٹ اوباما نے اپنی بات کی ہے کہ انہوں نے جو کہا نا کہ دے لیڈ اس ٹو دا کمپاؤنڈ, انہوں نے ہر سٹیج پہ اس سم کی جو بھی کانورسیشن ہے, آخری کانورسیشن اس کمپاؤنڈ سے امریکہ کو دے دی. ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر وہ ہم اس کو چھپا رہے ہوتے تو ہم کہاں اس کمپاؤنڈ کی کانورسیشن دیتے. بالکل. اور امریکنوں کے دماغ میں بھی یہ بات چل رہی ہے کہ یار بات ٹھیک ہے, یہ شاید یہ کیسے اس کو ڈینائی کیا جائے. یہاں میں روکنا چاہتا ہوں اس چیز کو. ناظرین بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ایک سوال کہ جو کہا جاتا ہے کہ ریڈارز جیم ہو گئے, اس کا کیا جواب ہے, یا جیم کیے گئے, جیم ہو سکتے ہیں یا نہیں, اس کے بارے میں بات کریں گے. آپ کی کالز لیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین اب وہ سوال جو سب کی زبان پر ہے کہ یہ جو ریڈار سسٹم ہے ہمارا, کیا یہ اتنا فریجائل ہے کہ ایسے ہی جیم بھی ہو جائے گا بڑی آسانی سے, کل کو کوئی بھی کر لے؟ نہیں یار دیکھو, میں کوئی ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں, مجھے نہیں پتہ یہ کیسے چیزیں جیمنگ ہوتی ہے یا ان جیمنگ ہوتی ہے. مگر ایک بات کا مجھے پتہ ہے کہ ایک ٹیکنالوجی ہے, غالباً اس کو کاربن ٹیکنالوجی کہتے ہیں. وہ ایک قسم کا کاربن پینٹ ہوتا ہے, وہ آپ ہیلی کاپٹرز ایئر کرافٹ کے اوپر اگر اس کو کوٹ کر دیں تو وہ ریڈار کی جو ویوز آتی ہیں اس کو ابزارب کر لیتا ہے اور باؤنس نہیں ہونے دیتا, اور وہ اس کے ساتھ ایویژن جو ہے ریڈار سے وہ بہتر ہو جاتی ہے. اور اگر آپ ویسے ہی لو فلائنگ کر رہے ہوں اور تو ویسی ویوز جو ہیں وہ لو فلائنگ تو ہوتی نہیں, اوپر ہوتی ہیں, تو اس کے ساتھ ایک ایڈیشنل پروٹیکشن مل جاتی ہے اگینسٹ ڈیٹیکشن. اب مجھے نہیں پتا, میرا خیال ہے یہ ہیلی کاپٹرز کے اوپر انہوں نے کاربن کوٹنگ بھی کی. سر صاحب میں کالر بھی ہیں, ان کے پاس جانے سے پہلے ایک سوال کا جواب مجھے دے دیجیے. یہ جنرل وی کے سنگھ انڈین آرمی چیف, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری اندر بھی کیپیبلٹی ہے ہماری فورسز میں کہ ہم یو ایس لائک ریڈز کر سکتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جو ہسٹیریا کریٹ کیا ہوا ہے انڈین میڈیا نے, جی کہ حافظ سعید صاحب پر بھی, اور یار یہ بڑا مشکل سوال ہے. یہ دیکھیے نا, امریکہ کے ساتھ آپ کی ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے. اگر آپ کو پتہ چل جاتا کہ امریکہ یہ کر رہا ہے تو اس وقت آپ کے لیے بہت مشکل فیصلہ ہونا تھا کہ امریکن ہیلی کاپٹرز کو گرانا ہے, جانے دینا ہے, کیا کرنا ہے. اور مجھے نہیں پتا پاکستان کی فوج نے کیا اسٹریٹجی ورک آؤٹ کی ہوئی ہے. غالباً ایک چیز کا انہوں نے پبلکلی اعلان کیا ہوا ہے کہ اگر وزیرستان کے اندر اگر بوٹس آن گراؤنڈ ہوتے ہیں تو وہاں پاکستان کی فوج کارروائی کرے گی. یہ ایک اسٹیٹڈ پالیسی ہے. یہ اربن ایریاز کے اندر جوائنٹ آپریشنز ہو رہے تھے اور اس قسم کی چیز آج تک نہیں ہوئی تھی, تو اس لیے یہ پہلا ایک کیس ہے. اب پتہ نہیں شاید آگے یہ پالیسی بن جائے کہ اگر ایسے ہوگا تو ہم شوٹ ڈاؤن کر دیں گے. یہ ہماری ویور ہیں کراچی سے ثنا, انہوں نے سوال کیا تھا. اچھا, تو مگر تو اب تو یہ ہو گئی نا, اب تو میرا خیال ہے پالیسی بن جائے گی کہ یہ ایکسٹینڈ ہو جائے گی کہ اگر کسی نے بھی کیا تو اڑا دیں گے. تو انڈیا کا جہاں تک ہے وہ تو اسٹریٹجک ریلیشن شپ نہیں ہے, وہاں تو اسٹریٹجک اینیمی شپ ہے. ابھی تک تو ایسے ہی ہے نا, اسٹریٹجک اینیموسٹی جیسے آپ کہہ دیں. تو اگر انڈیا نے ایسی کوئی چیز کی تو, اور اگر آئے اور 2 منٹ کے اندر واگا سے مرید کے تک آئے اور وہ ٹھاٹھو کر کے 2 چیزیں پھینک کے اپنی پبلک کو خوش کرنے کے لیے وہاں خالی کھیت میں ہی اگر کر کے چلے جاتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے لشکر کے اوپر یہ کر دیا وہ کر دیا, پروپیگنڈا, تو پھر یہ وہ والی بات نہیں ہے امریکہ والی کہ امریکہ آیا اور چلا گیا, پھر واپس نہیں جانے دیں گے. نہیں, وہ چلے بھی جائیں واپس, وہ آئیں اور چلے جائیں, 2.5 منٹ میں آئیں 2.5 منٹ میں چلے جائیں, ہوگی جو وہ تو ہو سکتا ہے. تو پھر یہ بھی
یہ بھی 2.5 منٹ میں جائیں گے اور 2.5 منٹ میں آ جائیں گے, وہ کہیں اور جا کے 2.5 منٹ میں کر آئیں گے. تو یہاں اپروچ یہ ہے کہ وہ اگر 2.5 منٹ میں آئے اور 2.5 منٹ میں گئے 2 بم مارے, تو یہ 2 منٹ میں جائیں گے, 2 منٹ میں آئیں گے اور 3 بم مار کے آئیں گے. تو وہ انڈیا کو ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ سوچنا چاہیے کہ اس قسم کی بیوقوفی مت کرے. ناظرین ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی حضور. امجد بول رہا ہوں جی ایبٹ آباد سے. جی امجد صاحب. سیٹ صاحب جی جی جی. اس کا ہیلی کاپٹر کا ملبہ لے جاتے ہوئے ان کو دیکھا ہے جی. جس طرح اتنا سا ملبہ تھا جو ٹریکٹر ٹرالی میں تھا پیچھے, اور پیچھے ایک چھوٹا سا ٹرک تھا, اس میں ونگز تھے اس کے فائبر گلاس کے. اچھا. یہ اتنے بڑے ہیلی کاپٹر کا ملبہ تھا. دیکھیے وہ ملبہ تو بہت سارا ادھر ادھر بھی چلا گیا ہوگا نا, یہ تو ضروری نہیں کہ ایک ہی جگہ پہ پڑا ہوگا. پتہ نہیں کتنی دور وہ کھیتوں میں, کیونکہ میسائل ماری ہے نا اس کے اوپر, تو وہ تو پتہ نہیں کہاں ملبہ چلا گیا ہوگا. تو وہ تو مجھے نہیں پتا اب, مگر ظاہر ہے کہ یہ ہیلی کاپٹرز ہی تھے. امریکہ نے بھی خود کہا اور ہماری اب سورسز بھی یہی کہہ رہی ہیں اور کہ وہ ایک ہیلی کاپٹر تھا وہاں. تو اس کے علاوہ میں تو آن دا سین نہیں ہوں, نہ ہی میں ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہوں, مگر یہ مجھے پتا ہے کہ اس کی اتنی بڑی چیز جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈرونز تھے جو آئے وہاں اور اس قسم کا آپریشن ہوا, کیونکہ آنکھوں دیکھا حال بھی تو ہے. وہ جو نیبرز ہیں, وہ جو خاتون نے آنکھوں دیکھا حال بتایا, انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہیلی کاپٹرز ہماری چھت کے اوپر ایسے لگتا تھا ہماری چھت کے اوپر گرنے والے ہیں یا کھڑے ہیں. تو اس کے بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے. جی میجر طارق صاحب ہیں جی لاہور سے. السلام علیکم جی. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام. میں میجر ریٹائرڈ طارق بول رہا ہوں. جی جی. سیٹ صاحب میں گزارش کر رہا تھا کہ کل آپ نے ایک جو بات کی تھی وہ یہ کی تھی کہ جلال آباد سے وہ آئے اور کاروائی کر کے چلے گئے. نہیں, معذرت سے میں نے کہا تھا کہ شاید وہ تربیلا سے آئے. آج بھی وہ یہ تربیلا سے شاید بٹگرام سے آئے. تو آج میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس کنفرمڈ انفارمیشن ہے کہ بگرام سے آئے. جی کنفرم انفارمیشن ہے. جی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی تمام گفتگو, بلکہ باقی تمام میڈیا کی گفتگو جو ہے نا, یہ اس نے ہمارے دفاعی قیادت کے لیے اور ہمارے پورے ملک کی دفاع کے لیے ایک سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے. میری آپ سے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ قومی دفاع کا خیال کرتے ہوئے مجھے اس بات کا جواب دے دیں کہ اگر یہ سب کچھ اتنا ہی آسان ہے کہ یہ سنگل ہینڈڈلی کام ہوا ہے, تو کیا ہماری کون سی ایسی اسپیشل ڈیل ہے یا کون سی اسپیشل رشتہ داری ہے کہ ہمارے نیوکلیئر ایسٹس کے اوپر امریکہ اس طرح خاموشی سے آ کر کیوں نہیں ان کو اکٹھا کر کے لے جاتا یا کیوں نہیں انہیں ٹرائی کر دیتا؟ دیکھیے اگین میں ٹیکنیکل سوال کا جواب نہیں دے سکتا, مگر جہاں تک میرا علم ہے, پہلے آپ کے جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں وہ ایک جگہ پہ نہیں ہیں. نیوکلیئر ایسٹس کا یہ مطلب ہے کہیں انریچمنٹ ہو رہی ہے, کہیں کور پڑی ہوئی ہے, کہیں وہ جو جس سے وہ اگنائٹ کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, what do you call it, دی چلے, تو اس کے 3-4 حصے ہوتے ہیں. دین دیر از جی نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کور ہوتی ہے, پھر اس کے اندر وہ ایک جس سے اگنائٹ کرتے ہیں اس چیز کو, اور نام نہیں مجھے یاد آ رہا, پھر میسائل ہوتی ہے, پھر میسائل کیریئر ہوتے ہیں. تو یہ ساری ڈسپرسڈ ہے, ایک جگہ پہ نہیں ہے. مجھے یاد ہے ایک جنرل صاحب نے مجھے کہا تھا کہ ہمیں کم از کم 15 دن لگتے ہیں اگر آج ہم فیصلہ کریں کہ نیوکلیئر اسٹرائک کرنی ہے تو سارا کچھ اکٹھا کر کے ایک جگہ سے, اسی لیے وہ ڈسپرس کیا ہوا ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ امریکن آئیں اور چھلانگ ماریں ایک نیوکلیئر انسٹالیشن کے اوپر, وہاں شیلف کے اوپر 4-5 بم پکڑے ہوئے ہیں, وہ دبا کے اور اپنے جہاز میں لے کر لے جائیں. ایسی صورتحال نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ سم آف دیز نیوکلیئر انسٹالیشنز آر ویری ویل ڈیفینڈیڈ, اور سم آف دس مٹیریل یہ جو ہے یہ نیوکلیئر لاکس ہوتے ہیں, پروٹیکٹیو میکنزمز ہیں جو کہ ہیں, اس کے اندر یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں. اتنا آسان نہیں ہے ان کو. جناب عبد القدیر صاحب ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جناب. جی حضور. سیٹھی صاحب, یہ ISI کے چیف جنرل شجاع پاشا صاحب پچھلے مہینے شاید 14 اپریل کو امریکہ خاموشی سے گئے ہوئے تھے. قومی اسمبلی میں بھی یہی سوال اٹھایا گیا کیا تھا کہ وہ کن امور پر امریکہ گئے ہوئے ہیں. سیٹھی صاحب, یہ کیا ممکن ہے کہ وہاں اسامہ چیپٹر کو ختم کرنے کے لیے یہی پلان ایبٹ آباد والا تیار کیا گیا ہو؟ دیکھیے یہ تو میرا خیال ہے آپ انتظار کریں, کسی دن کوئی امریکن کوئی کتاب لکھے گا تو اصلی کہانی جو ہے پھر ہمیں پتہ چلے گی کہ کیا ہو. یہ لیون پنیٹا لکھ سکتے ہیں یا پریزیڈنٹ اوباما ہی لکھ سکتے ہیں کسی دن کہ یہ کیا, کیونکہ بات تو وہیں سے نکلتی ہے, یہاں سے تو آج تک بات نہیں نکلی. مگر میرا نہیں خیال کہ یہ ایک پلان بنایا گیا اور اس پلان کے مطابق یہ کیا گیا. اس کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان نے جا کے امریکہ کو کہا کہ دیکھیے ہم نے یہ چھپا کے رکھا ہوا ہے ایک بندہ آپ کے لیے, ہم آپ کو یہ بندہ دیتے, کیا دیں گے ہمیں اس کے لیے. تو آپ کا کیا خیال ہے, امریکہ کہے گا ہاں یار چلو بن لادن ہمیں دے دو اور ہم آپ کو $5 بلین اور دیں؟ ایسے نہیں ہے.
وہ تو اگر آپ کے اوپر جس دن یہ پتہ چل گیا کہ آپ نے اس کو چھپایا ہوا تھا یا رکھا ہوا تھا یا آپ کا کوئی تعلق ہے اس کے ساتھ، تو یقین کریں بہت مسئلے بن جائیں گے آپ کے لیے. یہ تو آپ اسی لیے مجھے جو خدشہ ہے کہ یہ ساری بات جو ہے اللہ کرے کہ ایسے ہی ہوا ہو. اگر ایسے نہیں ہوا تو کل کو یہ بات نکلتی ہے کہ کچھ اور ہوا اور یہ جو بن لادن صاحب تھے یہ ان کو پتہ تھا، انہوں نے یہاں رکھے ہوئے تھے، تو اللہ ہی رحم کرے. یہ جو تعلقات ہیں یہ بہت خراب ہو سکتے ہیں اور بہت سی ڈیسٹیبلائزیشن ہو سکتی ہے پاکستان میں بھی اور اس ریجن میں بھی، اور ہمارے جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں بھی بہت سے مسئلے کھڑے ہو سکتے ہیں. سیٹھی صاحب وقت ختم ہو گیا. ناظرین آپ نے آج کا شو دیکھا. کوشش ہم نے یہ کی کہ جو مسنگ لنکس تھے، جو مسنگ ڈاٹس تھے، ان کے اوپر تھوڑی کلیئرٹی آئے، آپ کو بھی کچھ باتیں معلوم ہو. اس پروگرام کا فیڈ بیک بھی ہمیشہ کی طرح ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.